أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التي لم يخلق مثلها في البلاد. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا. ترجمہ کنز العرفان، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا. قوم عاد کی قوت و طاقت اور قد و قامت کے بارے میں بہت کچھ مروی ہے، جس میں بہت کچھ اسرائیلی روایات میں سے ہے، لیکن یہ بات قطعی ہے جو قرآن میں بیان کی گئی کہ وہ غیر معمولی قوت و طاقت اور قد کاٹ والے تھے. زور و قوت اور طویل قامت میں عاد کے بیٹوں میں سے شداد بھی ہے، جس نے دنیا پر بادشاہت کی اور تمام بادشاہ اس کے مطیع ہو گئے، اور اس نے جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنانی چاہی، اور اس ارادے سے ایک عظیم شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے، اور زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے، اور ایسے ہی فرش مکانوں اور رستوں میں بنائے گئے. سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے. ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں. قسم قسم کے درخت حسن تزین کے ساتھ لگائے گئے. جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا. جب ایک منزل فاصلہ باقی رہا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے اللہ تعالی نے ان سب کو ہلاک کر دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ صحرائے عدن میں اپنے گمے ہوئے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے اور اس کی تمام زیب و زینت دیکھی، اور کوئی رہنے بسنے والا نہ پایا. تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے. یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے انہیں بلا کر حال دریافت کیا. انہوں نے تمام قصہ سنایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، اور وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے، ان میں سے کوئی باقی نہ رہا. اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان سرخ رنگ والا، نیلی آنکھوں والا، چھوٹے قد کا، جس کی ابرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر میں داخل ہوگا. پھر حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا بخدا وہ شخص یہی ہے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. ترجمہ کنز الایمان. اور ثمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں، اور فرعون کے جو میخا کرتا. ترجمہ کنز العرفان. اور ثمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا. وَثَمُود اور ثمود، یعنی کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب تعالی نے قوم ثمود کے ساتھ کیا کیا، جنہوں نے اپنی قوت و طاقت سے پہاڑ کاٹ کر مضبوط مکان تعمیر کیے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا.
قوم سمود قوم عاد کے چچا ذات تھے، حجاز و شام کے درمیان آباد تھے۔ ہجر سے وادی قرا تک بہت سے بڑے بڑے شہر آباد کیے تھے۔ سنگ تراشی میں استاذ تھے، بہت قد آور اور مالدار تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان میں نبی ہو کر تشریف لائے اور آپ کی مخالفت کی وجہ سے کفار سمود ہلاک ہوئے۔ وفرعون اور فرعون، یعنی کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب تعالی نے فرعون کے ساتھ کیا کیا جو میخوں میں گاڑ کر سزائے دینے والا تھا۔ فرعون نے جس کو سزا دینا ہوتی اس کے ہاتھ پاؤں میخوں سے باندھ دیتا، ہاتھ پاؤں میں ہی میخیں گاڑ دیتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب۔ ترجمہ کنز الایمان، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا۔ ترجمہ کنز العرفان، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔ اب اوپر بیان کردہ قوم عاد، قوم سمود، فرعون کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے شہروں میں سرکشی کی اور معصیت و گمراہی میں انتہا کو پہنچے اور عبدیت کی حد سے گزر گئے کہ فرعون نے تو بندگی کی حد سے گزر کر خدائی کا دعویٰ کر دیا، نیز انہوں نے کفر، قتل اور ظلم کے ذریعے زمین میں فساد برپا کیا۔ تو ان کا جو انجام ہوا وہ اگلی آیت میں مذکور ہوا کہ ان پر اللہ تعالی نے عذاب کا کوڑا برسایا اور مختلف طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا جنہوں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں گزشتہ قوموں کا احوال ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ تھے بلکہ ان کا ہر حال اللہ تعالیٰ پر کھلا ہوا تھا اور انہیں ان کی حرکات کی وجہ سے ہی عذاب کیا گیا، اور یوں ہی موجودہ اور آئندہ کے سارے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں ہیں، تو ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں، اور ہر ایک کا ہر عمل، ہر حال، ہر حرکت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے